نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کہ اللہ نے صرف قرآن کے حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہی کیوں لیا؟ باقی آسمانی کتابیں، باقی جو اللہ کی کتابیں ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ تو سورۃ رعد سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی۔ نام صرف 4 کا ذکر ہے، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن۔ تو توراۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ سورۃ حجر سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنی بھی وحی قرآن مجید سے پہلے آئیں، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ اور بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں کہ میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل میں بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اور قرآن میں اور بائبل میں بھی ہے۔ میں پہلے قرآن کا کہوں گا۔ سورۃ صف میں سورۃ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے اس کا نام احمد ہے۔ اور گاسپل آف جون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 16 میں مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنی ہیں مگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اور وہ آپ کو خود سمجھائیں گے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ وہ سنیں گے وہی کہیں گے، یعنی ان پر وہی نازل ہوگی، اور وہ میری تعریف کریں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے۔ کوئی مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن وہ کس کے لیے آئے؟ وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے وہ اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور جو اللہ نے کلام ان پر نازل کیا تھا وہ ان لوگوں کے لیے کیا تھا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، کسی کے باپ نہیں، آخری نبی ہیں۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن سارے عالم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیونکہ یہ پہلے جتنے بھی وحی یعنی توراۃ، زبور، انجیل آئیں وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے، اور صرف ایک گروہ کے لیے آئے تھے،
اور قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے آیا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لائیں، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں آئے گا، اور اس سے پہلے جو کلام آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا اللہ نے۔ ایک لوجیکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ نئی پڑھیں گے یا پرانی پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے پرانی کے اندر کوئی غلطیاں ہوں یا انکمپلیٹ ہو یا کچھ صحیح ہو یا غلط ہو، نہیں معلوم نا۔ تو اسی طرح ہم نئی کتاب پڑھیں گے کہ جو بالکل مکمل ہو۔ تو قرآن اللہ نے اس کتاب کو آخری کلام کہا ہے، تو قرآن جو ہے اللہ کا آخری کلام ہے اور انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، اور اللہ نے اس کتاب میں ساری انسانیت کے حل رکھ دیے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلے کیوں نہیں نازل کیا؟ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، پھر آخر میں قرآن آیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ انسانوں کے خالق ہیں اور انسانوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا اگر آپ کو بولتا ہے کہ ابا جان میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو آپ پہلے اس کو نرسری پڑھائیں گے، پریپ پڑھائیں گے۔ اگر بچہ ہے، بچے کی بات کر رہا ہوں، اگر بچہ ہے آپ اس کو پہلے نرسری، پریپ، پھر 1 2 ایسے کلاسیں چلتے چلتے پھر آگے جائے گا وہ میڈیکل کالج میں۔ اگر آپ اس کو سیدھا میڈیکل کالج میں بھیج دو، یا وہ کہتا ہے کہ ابا جان مجھے میڈیکل کالج میں بھیج دیں سیدھا، تو وہ کیا سیکھے گا وہاں؟ اگر وہ ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب کس وقت قرآن کو سمجھ پائے گا، تو جب انسان قرآن کو سمجھے گا تب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ دیا، اور یہ تحفہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔